نے جو سوال کرنا ہوا کابینہ سے ریلیٹڈ وہ آپ کر سکیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے اور ہم پھر میٹ دا پریس کا سلسلہ شروع کریں۔ نکاتی ایجنڈا تھا آج کابینہ کا، جس کے اوپر سحر حاصل گفتگو ہوئی، اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے منصب سنبھالا ہے، تو ہر روز صبح دوپہر شام وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے جو مہنگائی ہے، جو ایک مہنگائی کا عذاب جس میں 4 سال پچھلی حکومت نے پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے، کس طرح ایسے اقدامات کیا جائیں، کچھ فوری ریلیف دیے جائیں جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ایک سکون کا سانس لے سکے، کیونکہ جس طرح کی معاشی دہشت گردی پچھلے 4 سال میں کی گئی اور اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کی معیشت پر پڑے بلکہ ہر پاکستانی کی جیب پر پڑے، ان کے گھر پر پڑے، ان کے چولہے پر پڑے، ان کی دوائی پر پڑے، ان کے روزگار۔ تو یہ اس وقت حکومت جو ہے جتنے اتحادی ہیں حکومت کے اندر، کابینہ کے اندر، ان سب کی اولین ترجیح ہے۔ اسی سے تعلق رکھتے ہوئے 2 ایجنڈا آئٹمز تھے، جس کے اندر ایک اکنامک اور فائنینشیل چیلنجز جو اس وقت معاشی چیلنجز اور معاشی صورتحال پاکستان کے اندر موجودہ ہے، اور ہم بالکل پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات سے 4 سال ہم سب گزرے ہیں بطور قوم، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ جو وزیر فائنانس ہیں انہوں نے دی کابینہ کو اور ان کے ڈپارٹمنٹ نے دی، وہ اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح جو پاور سیکٹر ہے، انرجی اور پیٹرولیم، اس کے اندر بہت ہی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی، اور اس کی تفصیل بھی آپ کو ڈیٹا کے ساتھ جو اس وقت حالات ہیں، جو چیلنجز ہیں اور پاکستان کی عوام کو وہ حقائق پتہ چلنے چاہیے، اس کے اوپر بھی بریفنگ ہوئی، جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائی جائے گی۔ اس کے بعد جو بہت ایک اہم چیز ہے جو پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا ضروری ہے، وہ کہ محمد شہباز شریف صاحب نے رمضان کے لیے جو 10 کلو آٹا کا تھیلا ہے وہ سے 400 روپے کر دیا ہے، اور اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینی ہے وہ بھی 75 روپے سے 70 روپے جو رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹور ہے 80 روپے 80 روپیز 80 روپے سے 70 روپے رمضان 400 روپے 10 کلو کا تھیلا ہے، وہ پنجاب پورے میں صرف رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹور تک کی میٹنگ میں، اور آج کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے، پنجاب یقینی بنائے کہ جو آٹے کی سپلائی ہے، چینی کی سپلائی ہے، وہاں بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی تاخیر کے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان کے لیے جتنی بھی سبسڈی اور یقینی بنانا سپلائی جو آٹے اور چینی ہے اس کو یقینی بنائے گی۔ تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک رمضان کے مہینے میں ایک ریلیف ہے، اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ چیف سیکرٹری صوبے تو کر ہی رہے ہیں، صوبے اپنی اپنی سطح کے اوپر، لیکن اس کی جو اوور آل مانیٹرنگ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ صوبائی لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی مانیٹرنگ پرائس میکنزم کی کمیٹیز بن چکی ہیں، اور ان کی وہ ہر 2 دن کے بعد خود بریفنگ لیں گے، اور جو یہ ریلیف ہے اس کا پورا جو فائدہ ٹرانسفر ہوگا وہ پاکستان کی عوام کو جہاں یہ نہیں ڈائریکٹ سبسڈی کا ان کو فائدہ ہوگا، وہاں جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کا پوری طرح ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پاکستان کی عوام حاصل کر سکے۔ میں آپ کو باقی چیزوں کے اوپر تفصیل بتاؤں گی، اس سے پہلے میں مفتاح اسماعیل صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ معاشی صورتحال، معاشی چیلنجز اور پاور سیکٹر کے چیلنجز سے حقائق سے پاکستان کی عوام کو اور آپ کو آگاہ کریں۔ شکریہ پریس کلب میں کے تمام بھائیوں اور بہنوں کا، اور ہم یہاں پہ آتے رہتے تھے پریس کانفرنسز کرنے کے لیے اپوزیشن کے زمانے میں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بہن مجھے آج پہلی بریفنگ پہ یہاں لے کر آئی ہے۔ یہ اتنی سی بات کر دوں جو چینی اور آٹے کی جو کنسیشنری ہے، یہ صوبے اس کو فنڈ کر رہے ہیں، تو جو پنجاب کی مریم بات کر رہی تھی وہ پنجاب حکومت پیسے دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر کو بہرحال پنجاب حکومت کو شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری کہ وہ گفٹ دے دیں
آٹا اور چینی کا، تو وہ پنجاب حکومت دے گی. اور سندھ کے بھی چیف سیکرٹری کو ہم نے شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری ہے کہ وہ بھی فی الفور ایک اچھا سا پیکیج دے دیں اور مزید اس کو بہتر کریں، اور اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹورس کارپوریشن کو بھی. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کابینہ کی میٹنگ پہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بھی ایک خط دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے، لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں، اور میں آپ کو اب یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ رکھا ہوگا، جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا، خالی صفحے کو. یہ پرنٹڈ بھی ہے. یہ سر یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے. جو ایسا مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ وہ کسی کو بتانا نہیں، ہم سازش کر رہے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو وہ سازش کر رہے تھے، ہم کو بتایا ہے انہوں نے. 25 دن ہم بیٹھے رہے تھے، اب آپ کو خیال آیا جس دن ہماری حکومت جا رہی تھی کہ ہمارے خلاف سازش تھی. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے، یہ ان کی بدعنوانی کا ثبوت ہے. بھائی جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی. ترقی کی رفتار 6.1% تھی. خان صاحب نے آتے سال پہلے سال 1.9% کری. اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے. جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا. ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا، اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا. آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے، تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%، اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%. اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%، اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے. ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ. مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے. کنزیومر پرائس انڈیکس اگر میں ایس پی آئی دیکھوں، سینسٹیو پرائس انڈیکس، یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے. اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں. خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. اور فوڈ انفلیشن 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، 2.3% پہ وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا، اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے. تو یہ خان صاحب کر کے گئے. فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ. صرف اس سال یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے. انہوں نے تخمینہ کیا تھا، آئی ایم ایف سے وہ وعدے وعید کیے تھے کہ 3990 ارب روپے ہوگا، لیکن اب ہو رہا ہے 5600 ارب روپے. یہ معیشت مجھے وہ دے کے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی، لیکن اس وقت ٹو بی ایگزیکٹ 5575 ارب روپے کا ڈیفیسٹ لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بعد ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجئے تو جہاں ہم 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 9.1% پہ آ گئے ہیں. ہم نے قرض جب چھوڑا تھا تو قرض اس وقت 24,952.9 ارب روپے تھا. دسمبر 31 کو 42,745 ارب روپے. اور ان پونے 4 سالوں میں اگر آج تک گن لوں تو خان صاحب نے 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے پونے 4 سال میں. اب اس کو کمپیئر کریں کہ 71 سالوں میں پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے شہید لیاقت علی خان، ان سے لے کر تمام الیکٹڈ وزیر اعظم کے بعد جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے تھے ناصر الملک صاحب، ان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا تھا وہ 25,000 ارب تھا 71 سالوں میں. اور عمران خان نے اکیلے نے پونے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے، اور پھر بھاشن بھی دیتے ہیں کہ قرض کم ہونا چاہیے. اس کے بعد سالانہ ایوریج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون 2,000 ارب روپے قرض لیتی تھی سالانہ، اور اس کے اندر
ہم نے 11,300 میگا واٹ پاور پلانٹ لگا کے چلایا اور اس کے علاوہ 12-13 ہزار میگا واٹ اور لگا. ہم نے پاکستان بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا. ہم نے 130 ارب روپے تو کم از کم دیامیر بادشاہ کی زمین خریدنے کے لیے دیا. ہم نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل کر دیا. ہم نے بس کا بجٹ 3 گنا کر دیا. یہ سب کرنے کے بعد ہم نے 2,000 ارب روپیہ اوسطاً قرض لیا. خان صاحب 5,500 ارب روپیہ اوسطاً قرض لے رہے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے. صرف ان کا خرچہ تختیوں پہ ہوا ہے. جو نواز شریف کی تختی نکالی ہے اور عمران خان نے تختی ڈالی ہے، جو شہباز شریف کی تختی نکالی ہے اور بزدار صاحب نے تختیاں ڈالی ہیں. یہ تختیوں کے خرچے پہ انہوں نے یہ کام کر دیا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرض اس لیے بڑھ گیا کہ ہم کا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا. آپ کو یاد ہے پہلے خان صاحب کیا کرتے تھے کہ 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 ارب روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. خان صاحب کے زمانے کے اندر ایسے ہی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 70 روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. 122 پہ ان کو ملا تھا، 179 پہ یہ چھوڑ کے گئے. تو 70 نہیں ہوا، 68 روپے ہوا ہے، سوری. تو پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ ڈالرز کے اندر ہم 75 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. یعنی کہ 71 سالوں میں پاکستان نے جو ایکیومولیٹڈ ڈیٹ تھی وہ 75 ارب کری. یعنی کہ اوسطاً سال میں 1 ارب ڈالر ہم لیتے تھے، پاکستان قرض لیتا تھا. خان صاحب نے ان 3 سالوں میں 27 ارب ڈالر قرض لے لیا. 3 سالوں میں 27، تقریباً 9 ارب روپیہ لینے لگے. تو جہاں ہم 1 ارب ڈالر سال کا لے رہے تھے 71 سال میں، خان صاحب نے ڈالر میں قرض لینے کی رفتار کو 900% سے بڑھایا ہے اور 9 ارب ڈالر تقریباً لون لیا. 2 کروڑ لوگ نواز شریف کے زمانے میں خطۂ غربت سے اوپر آئے تھے. 7.5 کروڑ لوگ غریب تھے. جب نواز شریف چھوڑ کے گئے، شاہد عباسی جب چھوڑ کے گئے تو 5.5 کروڑ لوگ غریب خطۂ غربت کے نیچے رہ گئے. غریب تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مفلسی میں تھے. ان 5.5 کروڑ لوگ جو مفلسی میں تھے اس کی تعداد کو 2 کروڑ لوگ عمران خان نے بڑھا دیے اور 7.5 کروڑ لوگ پھر لے آئے. آج 1 کروڑ 35 لاکھ بچہ جو مفلسی میں رہ رہا ہے اور جس کو پاس رات کو کھانا نہیں ہوگا، وہ عمران خان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اس حال پہ پہنچا ہے. جو تعلیم نہیں لے سکتا ہے. خان صاحب تعلیم کی بات کرتے تھے، 10 میں سے 1 دنیا کا بچہ جو ہے جو تعلیم نہیں کر پا رہا وہ پاکستانی ہے. تقریباً آدھے بچے جو ہمارے سیکنڈری اسکول جا سکتے ہیں وہ سیکنڈری اسکول نہیں جا رہے جو اس عمر کے ہیں. اور خان صاحب نے 1 اسکول نہیں بنائی. خان صاحب نے 1 BHU پہ کام نہیں کرا. 1300 BHU شہباز شریف نے پنجاب میں بنائے تھے. 1300 BHU انہوں نے 1 BHU پہ کام نہیں کرا. وہ کہتے تھے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر کے جائیں گے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے. ایکسپورٹ بڑھی ہے بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا پرائس افیکٹ بھی ہے. 6,000 روپے کی جو کاٹن ہوتی تھی ایک بیل، وہ آج 18 سے کیا بلکہ 20,000 روپے کی بیل ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. تو اس لیے ایکسپورٹ بڑھی ہے. مگر ایکسپورٹ سے ڈبل اسپیڈ پہ امپورٹ بڑھ رہی ہے. امپورٹ پچھلے سال سے 50 گنا زیادہ بڑھ رہی ہے. پاکستان اس وقت اس سال تاریخ رقم کرے گا. پاکستان تاریخ رقم کرے گا اپنی، اور 75 بلین ڈالرز کی، 75 ارب ڈالر کی امپورٹ کرے گا. اور ایکسپورٹ اس کے سامنے صرف 30 ارب ڈالر کا ہوگا. ہر ایکسپورٹ کے $1 کے سامنے ہم کو $2.5 کی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور ہم ریمیٹنس بھی ملا لیں، سب کچھ ملا لیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں $20 ارب کا. خان صاحب ایک چیز پہ اپنی تعریف کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ چھوڑ کے گئی تھی، اور وہ بات درست ہے. سی پیک کی وجہ سے جو مشینری پلانٹس مشینری آ رہی تھی اس کی وجہ سے یہ زیادہ تھا. لیکن خان صاحب نے وہ چیز بھی زیادہ کر دی. نہ 6% گروتھ دی، نہ 3% پہ انفلیشن رکھا، نہ چیزیں سستی کری، ڈالر بھی ڈی ویلیو کر دیا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی $20 کی اسپیڈ پہ دیا ہے. تو شہباز شریف کی اب ذمہ داری ہے کہ اس معیشت کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، اور کریں گے ہم انشاءاللہ ضرور کر کے دکھائیں گے آپ کو. لیکن یہ خان صاحب کے حقائق ہیں. اور آخری میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ پچھلے ہفتے آخر ہفتے میں $10.8 بلین ہمارے بین الاقوامی ریزروز تھے. بین الاقوامی ذخائر کی جو ٹوٹل تھی وہ $10.8 بلین تھی. اور اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے کہ $5 بلین وہ پچھلے مہینے میں کم ہوئے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے کم ہوئے کہ ہم نے نو کانفیڈنس موومنٹ موشن کر دی.
تو بھائی کیا چائنا سے تو پہلے سے ادھار تھا، وہ تو واپس آپ نے لیا تھا، وہ تو واپس کرنا تھا، وہ اس سے نو کانفیڈنس کا کیا تعلق ہے؟ دیگر جو آپ کو پیمنٹس کرنی تھی، کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں امپورٹ زیادہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا پاکستان پرائس افیکٹس کے حساب سے ایکسپورٹ نہیں کر پایا، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ تو مطلب آپ ضرور ہم پہ تنقید کریں، ضرور نکتہ چینی کریں، لاجک کے ساتھ بھی کریں، جھوٹ کے ساتھ بھی کریں، وہ کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہ کریں جس پہ لوگ آپ کی تمسخر اڑائیں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے پرائم منسٹر صاحب کو اور کابینہ کو۔ آج سیکٹری فائنانس نے، میں نے یہ بات کرنے کے بعد سیکٹری فائنانس نے ایک بریفنگ دی ہے جس کے اندر 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آئی ایم ایف سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ ہمارا اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری سرپلس ہوگا، سال کے شروع میں کہا تھا $25 بلین کا۔ دسمبر میں یا فروری میں ان سے بات ہوئی تھی کہ ہم 25 بلین روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ کریں گے۔ پرائمری ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے کہ موصولات میں سے اخراجات نکالو لیکن اس کے اندر آپ انٹرسٹ پیمنٹس نہیں نکالتے، تو اس کو انہوں نے فروری میں یہ کہا تھا کہ ہم 25 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کریں گے۔ آج وہ ڈیفیسٹ 1300 ارب پہ کھڑا ہے۔ آج وہ ڈیفیسٹ کا جو اگر ہم پروجیکشن کرتے ہیں تو 1300 ارب پہ کھڑا ہے۔ آپ 53% ڈیریلمنٹ کر چکے ہیں آئی ایم ایف کی پروگرام کی۔ تو یہ بھی کام شہباز شریف کو آپ نے دیا ہے کہ ہم 53% آف ٹارگٹ ہیں، شہباز شریف ملک کو واپس پٹری پہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئیں گے، ہم آئی ایف ایم ایف سے بھی واپس اپنے ٹریک پر لے کر آئیں گے پروگرام، لیکن یہ جنہوں نے 25 ارب کی بات کی تھی وہ یہ کر کے گئے۔ اور کیوں ہوا؟ 200 ارب روپے سے زیادہ ایس این جی پی ایل میں نقصان کر دیا انہوں نے، نقصان۔ آج 500 ارب سے زیادہ پی ایس او کے موصولات ہو چکی ہیں۔ گیس سیکٹر میں آپ نے سب نے سنا ہے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تھا۔ مئی 2018 میں جب نواز شریف کی مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوئی، مجھے یاد ہے کہ 1063 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ تھا، جس میں پی ایچ پی ایل کی بوروئنگ بھی شامل تھی اور پاور سیکٹر کے کریڈٹ بھی شامل تھے۔ آج وہ 2500 ارب روپے کے لگ بھگ برابر ہے، 2400 کچھ ارب روپے کے، لیکن گیس سیکٹر کا کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا۔ آج پریزنٹیشن میں بتایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور کابینہ کو کہ گیس سیکٹر میں 1.5 ٹریلین روپے یعنی کہ 1500 ارب روپے سے زیادہ کا گیس سیکٹر کے اندر بھی سرکولر ڈیٹ کھڑا کر دیا ہے۔ 200 سے زیادہ ارب روپیہ کا نقصان صرف ایس این جی پی ایل کر چکی ہے ایل این جی غلط پرائس بیچنے پہ۔ ایل این جی لے کر گیس بیچ دی ہے سستی گیس، اور 200 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے۔ وہ بھی شاید ہم کو اس میں سے پیسے دینے پڑیں گے تاکہ ایس این جی پی ایل کو لیکوڈ کر سکیں، ہمیں پی ایس او کو بھی پیسے دینے پڑیں گے تاکہ وہ بھی لیکوڈ رہے۔ جو انہوں نے یہ پیٹرول سستا کیا تھا، اور کوئی مہربانی نہیں ہوتی پیٹرول سستا کرنے میں، خان صاحب اپنی جیب سے نہیں دے رہے تھے، بنی گالا کے محلوں سے یہ پیسے نہیں آ رہے تھے، یہ ہمارے ہی پیسے ہیں، ہمارے ہی پیسے ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ حکومت پاکستان کے پیسے ہیں، پاکستانی عوام کے پیسے ہیں، بلکہ جو پیٹرول یوز کرتے ہیں وہ تھوڑے سے صاحب حیثیت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت جو پیٹرول نہیں یوز کرتے اتنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک لینڈ کروزر کی گاڑی ہے، میں اس میں 80 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں۔ جب 80 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہوں تو اس کے اوپر اس وقت حکومت جو ہے وہ 1680 روپے مجھے سبسڈی دیتی ہے، مجھ کو 1680 روپے سبسڈی دیتی ہے، جو اوسطاً پاکستانی ہے اس کی تنخواہ 30 سے 40 ہزار روپے ہے۔ وہ 30 سے 40 ہزار روپے تنخواہ دار آدمی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کو 1680 روپے کی سبسڈی دے رہا ہے۔ یہ اس وقت حالت کری ہوئی ہے۔ 51 روپے 52 پیسے جو ہے اس وقت ڈیزل پہ نقصان ہے، 51 روپے 52 پیسے۔ تو جب ایک کمپنی اپنی ٹرانسپورٹ بھیجتی ہے کراچی سے اسلام آباد اور 1000 لیٹر استعمال ہوتا ہے تو اس کمپنی کو، اس فیکٹری کو، اس کارخانے کو 50,000 روپے کی سبسڈی پاکستانی اوسطاً بزنس مین، پاکستانی ایک انسان کر رہا ہے، اوسط انکم والا انکام کر رہا ہے۔ یہ خان صاحب گئے تھے ہمارے لیے بارودی سرنگ لگا کے۔ اس وقت جو سبسڈی کا انہوں نے پروگرام کیا اس میں 370 ارب روپے کا ایک نقصان آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ یہ صرف جیب سے پیسے جانے ہیں۔ آئل پہ اور ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ کچھ ٹیکسز ہوتے تھے، وہ ٹیکسز بھی آپ نے نہیں لیے اور آپ نے پھر جیب سے بھی دیا ہے۔ یہ نقصان جو ہے صرف جیب سے دینے کا، اپریل کے مہینے کا خان صاحب اناؤنس کر گئے تھے کہ ہم یہ قیمت سستی کر دیں گے، کیونکہ پرائم منسٹر ایک جنبش قلم سے اناؤنس کر سکتا ہے، لیکن نہ بجٹ میں پروویژن تھا، نہ ای سی سی نے کیا اور نہ پیسے دیے۔ کل رات کو ای سی سی نے اس کو الائی کیا ہے، آج صبح شہباز شریف کی لیڈ کابینہ نے اس کو الاؤ کیا ہے، اور اگلے 2-3 دنوں میں ہم یہ پیسے دے دیں گے۔ تو وہ پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جو خان صاحب اناؤنس کر کے گئے تھے،
آپ کے ہی پیسے ہیں لیکن وہ ہم دے رہے ہیں, وہ ہمارے اس سے جائے گا کہ ہم نے ادھر خرچہ کیا. اور یہ خان صاحب کر کے چلے گئے تھے, اور کابینہ سے اس کی کوئی منظوری بھی نہیں آئی تھی, کوئی منظوری کابینہ سے نہیں آئی تھی. بغیر سمری کے نہ فائنانس نے سمری موو کری تھی, نہ پیٹرولیم نے سمری موو کری تھی. خان صاحب نے یہ ایک جنبش قلم سے پیٹرول اور ڈیزل سستا کر دیا تاکہ آنے والی شہباز شریف کی حکومت کو مشکل ہو. اور اب یہ جو 42-43 ہزار روپے کی ڈیٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو 53,000 ارب روپے کی 53,000 ارب روپے کی ڈیٹ پلس لائبلٹیز چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کی ڈیٹ سروس ریکوائرمنٹ ہم کرنی ہوگی, ہمیں کریں گے, اور ہم کریں گے. اور ہم آ کے روئیں گے نہیں جس طرح خان صاحب کہتے تھے کہ پچھلی حکومتیں قرض لے کے چھوڑ کے چلیں گی, کیونکہ جتنا خان صاحب نے قرض چھوڑا ہے وہ تو سب پچھلی حکومتوں کا حساب برابر کر دیا. ایک پیسہ انہوں نے کبھی قرض کا واپس نہیں کیا, صرف قرض بڑھایا ہے, بڑھایا ہے, بڑھایا ہے, بڑھایا ہے. $1 انہوں نے واپس نہیں کیا, صرف ڈالر بڑھایا ہے, بڑھایا ہے, بڑھایا ہے. وہ کس کو واپس کرنا کہتے تھے یہ بھی بتا دوں کہ 22 مارچ کو $2 بلین چائنا کو ڈیو تھے. وہ چائنا کے پاس گئے, بولا اس کو ری رول کر دو, تو چائنا نے ری رول کر دیا. تو وہ چائنا کے ری رول کو بولتے ہیں دیکھو ہم نے 2 بلین واپس کیے. او بھائی تم نے کہاں واپس کیا, انہوں نے ری رول کر دیا ہے, انہوں نے آپ کے قرض کی ایک لمٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے. مگر وہ بس سچائی کا انہوں نے بہت عرصے پہلے ساتھ چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے. جب کارکردگی ایسی ہو تو سچائی کا ساتھ چھوڑنا ہے. خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب, آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو پاور کی پریزنٹیشن بھی ہوئی ہے آئل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی. تو پاور پلانٹس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 7,500 میگا واٹ پاور پلانٹس بند رکھے ہوئے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹس وافر ہیں, اور سچ بات ہے کہ پاور پلانٹس اتنے ہیں جو ہم اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں, تو 7,500 میگا واٹ بند رکھے ہیں. اس لیے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, دیہاتوں میں 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. اور کیوں بند ہیں یہ بھی بتا دوں. 5,500 میگا واٹ اس لیے بند ہیں کہ نہ ادھر فیول ہے, نہ ادھر کوئلہ ہے, نہ LNG ہے, نہ فرنس آئل ہے, نہ اپنی 5,500 تو صرف پیسوں کی کمی سے, سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے یا فیول کی کمی سے 5,000 میگا واٹ بڑھے ہوئے ہیں. اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں مینٹیننس نہیں ہوئی, وہاں مرمت نہیں ہوئی. اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جب جنوری دسمبر میں بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ پلانٹ مینٹیننس کر لیتے ہیں. یہ پلانٹس کے اندر مینٹیننس کرنا ضروری ہے, ہائی لیول پلانٹس ہوتے ہیں. تو آپ دسمبر جنوری کے اندر پلانٹس کی اینول ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی آپ مینٹیننس کر لیتے ہیں. آپ گرمیوں کی شدت کے اندر مینٹیننس نہیں کرتے. یہ پلانٹ خراب بھی ہو گئے اور مینٹین بھی نہیں کرے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے مینٹین کرنے کے. یہ جی ہاں, یہ بات تو میں اب کیا آدمی بولے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بدعنوان زیادہ حکومت تھی کہ نااہل زیادہ حکومت تھی. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی نااہلی زیادہ تھی یا بدعنوانی زیادہ تھی, لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روزے میں اس سے زیادہ میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ. مطلب جو آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انکوائری بھی دی ہے, آج ایک انکوائری کری ہے کہ یہ جو یوریا فرٹیلائزر اسمگل ہو گیا ہے یہ کیوں اسمگل ہوا ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 1 ملین ٹن تک کچھ ہم کو نمبر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کم از کم 1,40,000 ٹن تو اسمگل ہو چکا ہے, لیکن ملین ٹنز تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. پاکستان حکومت جو ہے وہ 3,000 روپے پر MMBTU گیس خریدتی ہے, 3,000 روپے, بلکہ کچھ تو $29 کی خریدی تو وہ 6,000 روپے کی خریدی ہے. ہم وہ گیس اپنی $30 کی گیس خریدی تھی, ہم اپنی یوریا کی کمپنیوں کو $2 سے کم میں دیتے ہیں. آپ $30 کی گیس لے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے, اور ہم بیچ رہے ہیں $2 سے کم میں. اور ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ سستی یوریا بنائیں, سستی کھاد بنا کے ہمارے کسان کو دیں. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں یہ $800 پر ٹن کی یوریا ہوتی ہے, پاکستان میں ہم اپنے کسان کو $200 پر ٹن کی دیتے ہیں, یا دینی چاہیے. 6-8 مہینے پہلے اتنی یوریا تھی کہ ہماری کمپنیوں نے حکومت کو لکھا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دو, اور یہ حکومت کا صحیح فیصلہ تھا کہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, کیونکہ ہم نے سستی گیس دی ہے تو یہ یوریا ہمارے کسان کو ملنی چاہیے. اس کسان کو آپ سستا یوریا دیں گے تو وہ آپ کو سستی گندم دے گا. ان لوگوں نے یہ اسمگل کروا دی, یہ سینٹرل ایشیا تک اسمگل ہو گئی, یہ ایران تک اسمگل ہو گئی. یہ یوریا ان کو پتہ نہیں ہے کدھر چلے گئی.
جو چیز $800 کی تھی، جو $200 کی یہاں ملنی چاہیے تھی، جس کے اندر ہم نے $30 کی گیس خرید کے $2 کی گیس دیے، وہ چیز اسمگل کروا دی. یہ ان کی نااہلی ہے. لیکن یہ اتنی بڑی صرف نااہلی نہیں ہو سکتی، آپ سب کو بھی پتہ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے آج حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فل فور کمیشن بنائیں گے اور اس کی انکوائری کریں گے، اور اس کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس کس نے بدعنوانی کری ہے، کس کس نے نااہلی کری. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. پچھلے سال گندم ایکسپورٹ کروا دیا انہوں نے، اسمگل کروا دیا پاکستانی گندم، اور یہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں آ چکا ہے، اس زمانے کی ایف آئی اے کی رپورٹ میں آ چکا ہے کہ ان چکیوں کو گندم دیا ہے جو چلتی نہیں ہیں، جن کو 1000 ٹن 2000 ٹن گندم دے دیا آپ نے، جو کبھی چلی نہیں ہے، جن کا بجلی کا بل 0 تھا، اور وہ صرف گندم لیا اور انہوں نے بارڈر کے پار بھیج دیا ہے. ہم یہاں پہ سستی کھاد دیتے ہیں، سستا پانی دیتے ہیں ہمارے کسان کو، تاکہ وہ بیچارہ ہم کو سستا گندم دے سکے. وہ سستا گندم دیتا ہے، آپ اس کو اسمگل کروا دیتے ہیں. ہمارے کسان کو بھی نہ فائدہ ہوا، نہ ہمارے صارف کو فائدہ ہوا، پاکستان گھاٹے میں رہ گیا. اس لیے یہ حکومت اس نیچ پہ آئی ہے کہ آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے، اور اپنے جاتے جاتے عمران خان صاحب نے، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، جاتے جاتے عمران خان صاحب نے اپنے ایک دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی. آپ یاد ہے کتنی ایمنسٹی کے خلاف ہوتے تھے، ایک جاتے جاتے ایک اور ایمنسٹی بھی دے کے چلے گئے، اور بھی بڑے تحفے تحائف بانٹ کے چلے گئے. تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال کروائیں گے. ہم پرائم منسٹر صاحب نے مجھے جو حکم دیے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں انشاءاللہ، اور کوئی طریقہ ایسا نکالیں کہ IMF کا پروگرام بحال ہو جائے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ اس وقت 1-2 دن سے جو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ کے ایسے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہیں. میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، مجھے بڑا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم IMF سے یہ پروگرام بحال کریں گے. جو حکومت کو اپنا پٹھا کسنا ہوگا، بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہوگی، حکومت میں کریں گے. جہاں پہ کچھ PhD وغیرہ کے اندر کمی کرنی ہوگی وہ کریں گے، لیکن IMF سے پروگرام بحال کریں گے. بجٹ ڈسپلن واپس لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ایک بہتر بجٹ آپ کو دیں گے، عوام دوست بجٹ بھی دیں گے، ترقی دوست بجٹ بھی دیں گے، لیکن اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ذرائع مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے. تو مجھے اللہ کی ذات سے امید لگتی ہے کہ اب روپیہ جو ہے وہ مزید سلائڈ نہیں ہوگا انشاءاللہ، روپیہ مستحکم رہے گا. اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پاکستانی مارکیٹوں کے اندر بھی اچھائی آئے گی. اور اب آپ دیکھیے گا کہ جو بیٹر مینجمنٹ سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. انفلیشن کو بھی انشاءاللہ کم کریں گے ہم روپے کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ شہباز شریف کیونکہ بہتر ایڈمنسٹریشن دکھائیں گے تو یہ سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ آرگینکلی اچھی ہو جائیں گی. بہت شکریہ. ایک منٹ 2 ایجنڈا آئٹمز دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی اگلا جو کابینہ نے آج ایک جو ریٹیفیکیشن کی ہے، وہ اس سے پہلے جی ایک کمیٹی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی جو قائم کی ہے کابینہ نے، اور اس کے اندر میں یہ بھی آپ کو تفصیل بتاتی چلوں کہ یہ ایک، کیونکہ ان کے جو ابھی پروپیگنڈا سیل ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. جو پچھلی کمیٹی تھی وہ 22 دسمبر 2020 کو بنائی گئی، اور اس کے اندر خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب جن کو لایا گیا اور ان کو پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی کا اور ایسٹ کا بنایا گیا مشیر، اور پتہ نہیں وزیر، اور ویسے وہ وزیر اعظم خود تھے کیونکہ وہ تمام ان کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے. اور جس قسم کا سیاسی انتقام، کاغذ لہرا لہرا کے جو بدبودار احتساب پچھلے 4 سال میں ہوا، اور جو الزام لگا اس الزام کے مجرم ملزم عمران خان صاحب نے وہ تمام الزامات، وہ تمام کام خود کیے. اور ہر الزام جب کورٹ میں گیا اور اس کورٹ میں کہیں بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. تمام لوگوں کو بیلز ملی، جو انہوں نے آتے ہی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، گرفتاریاں کی، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پوری مہم چلائی، پارلیمنٹ کے خلاف چلائی، میڈیا کے خلاف چلائی، سرکاری افسران کے خلاف چلائی، اور جو سرمایہ کار تھے ملک میں، کاروباری حضرات تھے، کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان سب کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی نظر کیا. اور یہ وہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی کمیٹی ہے جو 22 دسمبر 2020 کو اس
کام کے لیے بنائی گئی، خاص طور پہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی. کبھی واچ لسٹ کا سہارا لیا گیا، کبھی اسٹاپ لسٹ کا سہارا لیا گیا، کبھی ECL کا سہارا لیا گیا. اور ECL ایک کابینہ کے ذریعے ایک پورا پروسیس ہے، لیکن اسٹاپ لسٹ، واچ لسٹ صرف عمران خان صاحب کے حکم پر چلتی رہی. نام آتے رہے، نام جاتے رہے، اس کے پیچھے صرف عمران خان صاحب کا حکم تھا. اسی طرح یہ ایک اس پورے کو ریویو کرنے کے لیے، اس پوری کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے کہ آئندہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو استعمال نہ کرے، کوئی ان لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرے جن بے گناہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، چاہے وہ کاروباری حضرات ہوں، چاہے وہ سرکاری افسران ہوں. اور اس نیب کے خوف کی وجہ سے ایک بریفنگ ہمیں پاور سیکٹر نے دی وزیر اعظم کو، اور وہاں ایک سینئر افسر نے خود کہا جب یہ تمام اعداد و شمار جو بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کو بتائے ہیں کہ 27 پاور پلانٹس بند پڑے ہیں، 5,500 ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے، فیول نہ ہونے کی وجہ سے، باقی 2,500 مینٹیننس کی وجہ سے، تو وزیر اعظم نے سوال کیا کہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ، کیا کام کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی جملہ تھا، انہوں نے کہا نیب کے خوف سے ہم نے 4 سال کوئی کام نہیں کیا. اور اس وجہ سے جو پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا، جس کا خمیازہ آج آپ لوگ، ہم لوگ بھگت رہے ہیں، تو وہ تو کیا ہے، کورٹوں سے آرڈر لے رہے ہیں کہ ہمیں اسٹاپ لسٹ سے نکالا جائے. وہی اسٹاپ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، یہ مکافات عمل ہے. وہی واچ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، وہی ECL جس پہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو ڈالا، اور اس کے اندر جو انہوں نے ممبرشپ کی. لیکن اب ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اعظم نذیر طارڑ صاحب جو منسٹر فار لا ہیں اس کو چیئر کریں گے، اور اس کے اندر سید نوید قمر صاحب منسٹر فار کامرس ہیں، مسٹر اسد محمود منسٹر فار کمیونیکیشن، سردار ایاز صادق جو ابھی ان کا پورٹ فولیو ڈیسائیڈ ہونا ہے، آج اس کی بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی، وہ اس کے اندر موجود ہیں، جو اس کے رول ٹرمز آف ریفرنس بن گئے ہیں، جو ECL کے رولز اور قانون کی ایک پوری اوور آل ریویو کر کے کیبنٹ کو پیش کریں گے، اور کہاں کہاں اس قانون کو استعمال کیا جاتا رہا اس کے اوپر پوری ایک بریفنگ دیں گے. یہ ایجنڈا آئٹم بھی آج ہوا ہے، اور میرے خیال میں ایک بہت ہی جلد 3 دنوں کے اندر اندر اس کمیٹی کو کابینہ کو رپورٹ دینے کا کہا گیا ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ پوسٹنگ ہے، اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر جنرل FIA. جس طرح پہلے نیب کو استعمال کیا گیا، اس کے بعد ایسٹ ریکوری یونٹ کو استعمال کیا گیا. جب نیب کے اندر سے کچھ نئی چیز ملی، کوئی کسی قسم کی کوئی مس یوز آف اتھارٹی، جو یہ الزام لگاتے رہے، کرپشن کا الزام، جو کہ سارے الزام ان پر لگتے ہیں. اگر یہ ECL پہ نام آنا چاہیے، اسٹاپ لسٹ پہ آنا چاہیے، اور اگر واچ لسٹ پہ آنا چاہیے، تو پوری کی پوری کابینہ جو پچھلی حکومت کی تھی آج ECL پہ ہونی چاہیے تھی، جو بریف کیس اٹھا کر کورٹوں سے آرڈر لے کر اپنی وطن واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اس میں اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو FIA کو استعمال کیا، اور صرف شہباز شریف صاحب کے لیے اس پرسنل ذاتی انات کی وجہ سے، ذاتی ضد کی وجہ سے، ذاتی حسد کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اداروں کو استعمال کیا. اور اسی طرح FIA کو، تو اس میں جو DG ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹنگ ہے، اس میں محمد طاہر رائے صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل FIA. تو یہ تھے تمام وہ نکات جو آج کی کابینہ کی بریفنگ کے تھے. آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب سے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے وہ کر لیں، میں آپ کے پاس یہیں رہوں گی، تو میں بعد میں سوالوں کے جواب. سردار خان نیازی صاحب، چیئرمین صاحب. اس میں دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ وہ اور دوسری بات یہ بھی میں اپریشیٹ کروں گا مریض صاحبہ کو کہ یہ آج جو پہلی بریفنگ PID میں بھی دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے میڈیا کرتے ہیں. میں ہمارے پہلے صحافی برادری سے ٹھیک پورے صحافی اس میں دوسری لائن میں آپ ریئلٹی کو ایڈریس کریں گے، نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا. ٹھیک. عمل کی بات ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے
طور پہ ملک کو مضبوط کرنا ہے. معیشت مضبوط ہے تو ہمارا ڈیفینس مضبوط ہے, معیشت مضبوط ہے تو ہمارا پاکستان ٹھیک. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے جی کے حوالے سے, جی گیس کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے جس پہ آپ چل رہے ہیں معاشی؟ دیکھیں بڑا یہ وہ حکومت ہے جو بار بار LNG خریدنا بھول جاتی تھی. یہ وہ حکومت ہے جو $30 پر LNG خرید رہی ہے, اور جو ہم نے لانگ ٹرم معاہدے کیے تھے تو وہ ان کو مہنگے لگتے تھے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کی انرجی سیکٹر بچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد دیکھیں گے کہ ہم پھر سے لانگ ٹرم سودے کریں گے. اگلے 2-3-4 مہینوں میں 2 مہینوں کے اندر لانگ ٹرم سودے کریں گے. میری عوام, پاکستان کے عوام سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم کو آپ 2-3-4 مہینے دے دیں, اور آپ 3 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہتری آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ بھی مستحکم ہو جائے گا, مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی, اور گیس اور بجلی کا جو وہ بحران ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ کل کورٹ سے مجھے پہلی مرتبہ رعایت ملی ہے. میں نے 3 سال سے ECL پہ ہوں. میں نے کبھی کورٹ پہ بھی نہیں گیا ہوں, نہ کبھی نیب کو میں نے لکھا ہے کہ مجھے ECL سے نکالو, نہ کبھی کورٹ پہ گیا ہوں کہ ECL سے نکالو. 3 سال بعد کل میں, کیونکہ یہ دورے پہ جانا تھا تو میں نے کہا تھا, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ PTI کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو اتنی جلدی کیا ہے جانے کی, کچھ عرصے رہ جائے نا, یہ ہمارا ہی تو ملک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ صدیق ساجد صاحب 1 منٹ. صدیق ساجد صاحب مفتہ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے جو اپنی جو ایک تعداد و شمار پیش کیے ہیں, لگتا ہے کہ ابھی آپ نئے ہیں, شاید کنفیوز ہیں خود بھی, یہ جو پچھلے 3-3.5 سال میں ہوا, کوئی صورتحال آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پھر وہ جو 5.4 والا فگر یہ رپورٹ کرتے رہے آخری سال میں PTI والے, وہ انہوں نے کہاں سے دیا؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی فگر ہے. 1 منٹ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز پہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا آپ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ بجٹ تک کہہ کے جب اس کو رکھیں گے, آج آپ نے کہا 62 روپے بھی اور پیٹرول پہ دے رہے ہیں اور 52 روپے جو ہم ڈیزل پہ دے رہے ہیں, کیا آپ یہ جو سبسڈی ہے عوام کے لیے اس کو بجٹ تک برقرار رکھیں گے یا اضافہ کریں گے؟ دیکھیے 52 روپے ڈیزل پہ سبسڈی ہے اور 21 روپے کچھ پیسے پیٹرول پر سبسڈی ہے. اس کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس اپریل کے مہینے میں یہ خرچہ جو ہے وہ 68 ارب روپے کا ہوا ہے, جو کل ہم نے اپروو کیا ہے. اوگرا کے تخمینہ ہے کہ مئی اور جون کے مہینے میں یہ 96 ارب روپے کا خرچہ ہے. یہ پاکستان کی جو سویلین حکومت چلانے کا خرچہ ہے نا, اس سے ڈبل ہے 96 ارب روپے کا خرچہ. تو یہ ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے. اس میں پرائم منسٹر صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا, لیکن پہلے میں جا کے ذرا سا IMF سے مل کر آؤں, اس کے بعد بات کروں گا. سر کنفیوژن کوئی بھی نہیں ہے میرے ذہن کے اندر, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نمبرز جو ہیں اس کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں. صرف یہ ہے کہ جو میں نمبرز دے رہا ہوتا ہوں وہ سچ ہوتے ہیں. یاسر ملک دنیا سے. اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ باری باری کر لیں. پرائم منسٹر کو حلف اٹھائے ہوئے پہلے دن جو ہے ایک اہم اجلاس ہوا معاشی ٹیم کا, اس میں یہ کہا گیا کہ رمضان سستے بازار لگائے جائیں, ان میں اشیاء جو ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی جائے. ابھی 5 روپے کمی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ 5 روپے چینی میں کم کی جائے. ابھی بھی 85 روپے کی چینی مل رہی ہے. 550 والا تھیلا جو ہے وہ آپ 20 کلو کا کہہ رہے ہیں 400 کا دیں گے, وہ ابھی بھی مارکیٹ میں 550. تو یہ کیسے قیمتیں کم کریں گے؟ کل جو PM صاحب نے ایک اور میٹنگ لی ہے جس میں تمام چیف سیکرٹری صاحبان بھی شامل تھے, وزیر انڈسٹریز بھی شامل تھے, طارق بشیر چیمہ صاحب مخدوم صاحب شامل تھے, انڈسٹریز کے وزیر طارق چیمہ صاحب, ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تھے احسن اقبال صاحب تھے, میڈم مریم تھی, میں بھی تھا ان میں. تو کل جو ہم نے ہدایت دی ہے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو کہ آپ آٹا بھی سستا کریں. دیکھیں اب رمضان کے اندر ہم نے رمضان میں قیمت کم کرنی ہے. آپ یہ انڈرسٹینڈ کہ ہم کو آنے کے بعد عموماً جیسے کہ جب ہم 13 میں الیکشن جیتے تھے تو ہم 12 مئی کو الیکشن جیتے تھے, 5 جون کو حکومت بنی تھی, تو ہمارے پاس تو 17-20 دن تھے جس میں ہم پریپریشن کر سکے. یہ ہم کو اچانک مطلب ہم آئیں اور ہم کو دوسرے دن سے ہی کرنا پڑا ہے. تو ہم نے کل مزید ہدایت دی ہے کہ وہ جو 85 روپے کی یوٹیلیٹی اسٹورز کی چینی تھی اس کو 70 روپے کا بیچو. تو یہ 70 روپے کا ہو جائے گا. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج سے شروع کر دیں گے, اگر آج نہیں ہوگا تو کل سے شروع کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو ایئرپورٹ تک کی اورنج لائن تھی, یہ روڈ بنا ہوا تھا, یہ ہمارے پیسوں کا روڈ بنا ہوا تھا, یہ اربوں روپے کا روڈ بنا ہوا تھا, آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو 2-3 دن کے اندر آپ نے پینٹ کروا کے آپ نے بسیں لیں اور آپ نے پینٹ کروا دی, ابھی تک اس کی بسیں نکلی نہیں چائنا سے جو آنی ہیں. یہ تو ہم نے یہاں وہاں سے بسیں لی ہیں, دوسرے ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے, پنجاب سے, اور آپ نے بسیں چلوا دی. تو یہ پرائم منسٹر کام تو کرتے ہیں.
ہم نے آٹا بھی پنجاب حکومت جو ہے اس کو کل ہم نے انسٹرکشنز دیے ہیں کہ نہیں آپ 45 روپے کا 10 کلو کا نہیں بیچیں گے، 400 روپے کا بیچیں گے، اور وہ 50 سے شروع ہوا تھا، ہم نے ان کو بھی کم کیا ہے. تو ہم ہر جگہ پر پرائسز کم کر رہے ہیں. گھی کے اندر یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو پرائم منسٹر صاحب کا انسٹرکشن ہے کہ 205 روپے کی رعایت کریں. 205 روپے کی گھی کے اوپر رعایت کر رہے ہیں. آپ گھی دیکھ لیجئے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں کتنا ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر پیسے ختم ہو جائیں گے تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ اس کو پیسے نہیں ختم ہونے دیجیے گا، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو دیجیے گا آپ زیادہ. اور یہ جو دیگر چیزوں کی بات کر رہے ہیں، جو پنجاب کے اندر بات کر رہے ہیں، سندھ کے اندر بات کر رہے ہیں خاص طور پہ، اس میں ہم شوگر کے اندر ہم صرف ملوں سے یہ مراعات مانگ رہے ہیں. ہم اب حکومت کے پیسے نہیں لگ رہے، صرف مل سے سستا لے رہے ہیں. لیکن گھی کے اندر ہم پیسے دے کر 260 روپے، ظاہر ہے اتنا تو کوئی مل والا نہیں سستا کرے گا، ہم آدھی قیمت میں بیچ رہے ہیں تقریباً. جی خالد محمود صاحب ایکسپریس سے، خالد محمود صاحب جی بھائی ان سے ہو گئے. آپ بیٹھے ہیں، 1 منٹ لیتے ہیں سوال. ایک منٹ خالد صاحب ایکسپریس سے، ایک منٹ بھائی. جی تیرا انٹرویو کروا دیں پینل. خالد محمود ایکسپریس سے. جیسے صاحب پرائم منسٹر کے جو آرڈر ہے ان پہ امپلیمنٹیشن کا جو ایشو ہے وہ مودی صاحب نے اٹھایا تھا. آپ نے 25,000 روپے انکم، کم سے کم انکم جو کرنے کا فیصلہ کیا تھا. 10% جو ہے وہ ملازمت کی تنخواہیں انکریز کرنے کا فیصلہ کیا، پینشن میں اضافے کا فیصلہ کیا. ان چیزوں پہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کسی بھی لیول. 25,000 روپے جو منیمم ویج ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کر اس پہ قانون سازی ہو گئی ہے، وہ سمری اپروو ہو چکی ہے. لیکن تنخواہ جب آئے گی تبھی ملے گی نا تنخواہ، نمبر 1. نمبر 2، پینشن جو ہے وہ اگین 1 تاریخ جب آئے گی اور جب تنخواہ ملے گی، اپریل کی پینشن ملے گی، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ ریفلیکٹ ہو چکی ہوگی. جب تنخواہ کی باری نہیں ہے تو کیسے کر سکتے ہیں. تیسری بات میں یہ پھر سے کہتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ یہ بات شاید غلط تاثر لیا ہے پرائم منسٹر صاحب کی. دیکھیں، ہم نے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو گزارش کری ہے، اور یہ گزارش کری ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے کہ جن پرائیویٹ سیکٹر امپلائیز کی تنخواہ 1 لاکھ روپے یا اس سے کم ہو، اس کو آپ 10% بڑھائیں. فروری مارچ میں حکومت کے لوگوں کی تنخواہ بڑھی تھی، تو ہم حکومت کے لوگوں کی تنخواہ بڑھانے کا اناؤنس نہیں کیا تھا، ماں سوائے اس کے جس کے 25,000 سے کم تنخواہ ہو. اور ہم نے نہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی منیمم ویج کا ہمارے پاس قانون ہے، ہم کوئی اور قانون سازی نہیں کرنے چاہ رہے. وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے تو آپ بڑھائیں. اور میں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ اگر آپ کی ایک دن کے اندر وزیر اعظم جس دن بنے شہباز شریف، اس دن ہم نے 6% آپ کی مارکیٹ ویلیو بڑھا دی، تو تھوڑا سا اس کو اپنے ورکرز کے ساتھ شیئر کر لو گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. آپ نے اپنے بزنس میں بڑھا دی. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ پہلی ہوگی تو بڑھا دیں گے یار. ایسی بات تھینک یو. ایوب ناصر صاحب، ایوب ناصر صاحب جنگ سے. سینئر ہے، آپ سے بھی پوچھیں گے، آپ سے عمر میں بھی بڑے. ایوب بھائی سینئر، میں اس کے بعد آپ کے پاس ہوں، بڑے عمر میں. آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں. دیکھیے، سب سے پہلے ہمارا انحصار اللہ رب العزت پہ ہے، اور میرا انحصار تو پاکستانی قوم کے اوپر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ ہم خود کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ آپ سب میرے بھائی بہن یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم IMF کے پاس جاتے رہیں گے یا جب تک ہم دوسرے ممالک سے قرضہ لیتے رہیں گے یا امداد مانگتے رہیں گے، ہم کبھی بھی اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو سکیں گے، نہ کبھی ترقی کر سکیں گے. یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. آپ دنیا کے ہر ملک کو دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، جس ملک کو دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد چین، جاپان، یہ بھی غریب ملک ہیں، کوریا، یہ IMF سے ہٹ کے گئے، خود کفیل ہوئے ہیں، خود اپنے پیروں پہ کھڑے رہے ہیں، تھوڑی سی اسٹرگل کری اور وہ کیا ہے. آپ بار بار اگر مجھ کو IMF پہ یا مطلب IMF بھیجتے رہیں گے تو پھر ہم نہیں کریں گے. تو کسی کے اوپر انحصار نہیں ہے، انحصار اللہ کے اوپر ہے. جی بھائی آپ فرمائیے. اب یہ ناراض ہو جائے گا یار، بس کرو. وہ چھوٹے سے سوال ہے میڈم، میرے سے میڈیا کے حساب سے میڈم، پہلے معاشی دہشت گردی کی آپ نے بات کی اور بے قصور میں اجازت ہوں میڈم، کل آپ کی پریس کانفرنس میں آپ نے کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ میڈیا کا سیل ہے. میڈم بات یہ ہے کہ آپ سے سوال یہ کہ ہماری میڈیا کمیونٹی کے جو چھوٹے سے کیمرہ مین ہیں، ورکر ہیں، وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں کام کر رہے تھے، ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو ختم کرنے کی بات کر دی، جن میں ہمارے چھوٹے سے کیمرہ مین، ایڈیٹر، چھوٹے لوگ اسٹاف کام کر رہے تھے. ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں ان کا کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا، وہ فارغ ہو گئے، آپ نے فارغ کر دیا. ایک میڈم سوال یہ. دوسرا سوال آپ سے یہ کہ ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اس پہ آئی تھی.
अब वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का मुस्तकबिल क्या है जिसकी वजह से हमारे फाइनेंशियली अखबारों को इदारों को फायदा होने वाला था, उस डिजिटल एडवर्टाइजमेंट की जवाब भी दो, पॉलिसी है। मुझे और जवाब जो मैडम हमारे लोग जवाब जो देना इसका। कैमरामैन एडिटर फारिग नहीं, हो रहे हैं, एक फाइनेंस का कोई जवाब। आप ले पार्टी से ताल्लुक नहीं था, उनका क्या मुस्तकबिल क्या है? ठीक, अच्छा मेरी भाई, उन्होंने मरियम ने ये कहा था, आप पता नहीं क्यों इतना जल्दी कर रहे थे कि एक मिनट ये बैठी नहीं है, मुझे जाना है आप क्या कर रहे हैं, आप फाइनेंस का सवाल पूछ रहे बस मुफ्ती साहब आप हैं। जी फाइनेंस का सवाल पूछ रहे हैं, जिसको पूछ एक आदमी पूछो यार एक साथ। राणा साहब यहाँ पे इस वक्त जो है कंफ्यूजन पाई जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि आप मुस्तकिल शायद फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, सरकार साहब लोग फिर आ जाएंगे, इस वजह से कंफ्यूजन से आज ये भी राणा साहब जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लीड की प्रेस करेंगे। शाकिर अब्बासी जी बस अब्बासी बाद में करेंगे, छोड़ दीजिए। आपसे क्वेश्चन ये बस लास्ट क्वेश्चन है, अगर तरीके साहब की सरकार बर्खास्त हो गई तो आप कोकोमो फ्री करेंगे, वो वाला प्रॉमिस आपको अपने पूरा करना है। और मरियम जी आपसे ये क्वेश्चन है कि मोहसिन जावर साहब को कैबिनेट में लेना था। मैं ये जा रहा हूँ, बाइकआउट कर रहा हूँ। खुशी रखाइए आगे से